السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، اکثر ہم لوگ ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ہم دنگ رہ جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ویڈیوز ایسے بچوں کی ہوتی ہیں جن کی عمر 3 سے 5 ورش کی ہوتی ہے اور وہ حیرت انگیز کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہمارے سامنے ایسے بچوں کی ویڈیو آ جائے جو کہ پیدائش کے فوراً بعد اپنے والدین سے باتیں شروع کر دے تو یقیناً ایسی ویڈیو ہمارے لیے ناقابل یقین ہوگی۔ ناظرین گرامی، یہ معاملہ کیا ہے، اس ویڈیو کی حقیقت کیا ہے، اس جانب بڑھنے سے پہلے بچوں کی پیدائش کے حوالے سے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اسلامی فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی اور منوسی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح جانور سے سالم اعضاء والا بچہ پیدا ہوتا ہے، تم اس میں کوئی اعضاء کٹا ہوا دیکھتے ہو۔ ناظرین گرامی، یہاں اسلامی فطرت سے مراد دین اسلام ہے۔ انسانی تاریخ میں ایک مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کسی بچے نے پیدا ہوتے ہی بولنا شروع کر دیا ہو۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم سے اپنی ماں کی گود میں ہی ماں کی گواہی دینے کے لیے اپنی زبان سے الفاظ نکالے تھے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام حکم ربی سے بن باپ کے پیدا ہوئے، اور جب ان کی والدہ بی بی مریم علیہ السلام انہیں لے کر وادی میں داخل ہوئی تو لوگوں نے مریم علیہ السلام کے کردار پر الزامات لگانا شروع کر دیے اور ان پر کیچڑ اچھالنے لگے کہ تم تو غیر شادی شدہ لڑکی ہو، تو پھر یہ بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ضرور مریم علیہ السلام نے نعوذ باللہ کوئی بدکاری کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی والدہ کو سچا اور پاک دامن ثابت کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں ہی زبان اور بولنے کی طاقت عطا کر دی، اور انہوں نے گواہی دی کہ میں اللہ کے حکم سے پیدا ہوا ہوں اور میری ماں مریم ایک پاک دامن اور نیک عورت ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسے بچے کی بات کی جائے گی جو کہ پیدا ہوتے ہی ماں کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بچہ کون ہے اور کہاں پیدا ہوا، مکمل تفصیلات جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بول کر اپنی ماں کے کردار کی گواہی دی تو لوگ حیران ہو گئے کہ ماں کی گود میں یہ بچہ کیسے بول پڑا۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا جیسے ماں کی گود میں اس بچے کا بولنا اللہ کا معجزہ ہے، ویسے ہی اس بچے کی پیدائش بھی اللہ رب العالمین کا معجزہ ہے، اور یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ نہایت ہی خاص بچہ ہے۔ اس کے بعد کسی نے بھی مریم علیہ السلام کے کردار پر انگلی اٹھانے کی جرت نہ کی۔ خاتون حضرات، بچے کی پیدائش کے بعد اس کا سب سے زیادہ وقت اپنی والدہ کے ساتھ گزرتا ہے، اور بے شک ماں کی گود ہی بچے کی پہلی درسگاہ کہلاتی ہے۔ اللہ جب کسی عورت کو ماں بناتا ہے تو خاص قسم کی ایک رزق عطا کر دیتا ہے جو کہ اپنے بچے کی ہر ضرورت کو جانتی ہے۔ بچہ کب سوئے گا، اس کو کب دودھ پلانا ہے، بچہ بیمار تو نہیں، اور کس وقت پر بچے کو کیا چاہیے، یہ تمام باتیں اور ضروریات بچہ اپنی زبان سے تو کہہ نہیں سکتا، لیکن ماں ان سب باتوں کو بخوبی جانتی ہے۔ بچہ صرف روتا ہے اور ماں اس کی ہر ضرورت کو جان لیتی ہے۔ ناظرین گرامی، جب کوئی بچہ بولنے لگے اور الفاظ کو سیکھتا ہے تو سب سے پہلا الفاظ عموماً بچے ادا کرتے ہیں ماں یا ماما، اور یہ سن کر ماں کی خوشی کا کوئی انتہا نہیں رہتی۔ لیکن اگر کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی اپنی ماں سے باتیں شروع کر دے تو اس ماں کی کیا حالت ہوگی، یقیناً اسے بھی آپ کی طرح کوئی یقین نہیں کرے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔
تو ناظرین گرامی یہ سعودی عرب کا واقعہ ہے جہاں ایک ویڈیو اسپتال میں ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر ڈال دی گئی. یہ دیکھتے ہی دیکھتے اچانک وائرل ہو گئی. عمومی طور پر جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو رو رہے ہوتے ہیں، لیکن اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ رو نہیں رہا بلکہ ہنس رہا ہے. اس بچے کو جب ماں کے قریب لٹایا گیا تو ماں نے اپنے بچے کو مسکرا کر دیکھا تو بچے نے بھی ماں کے سامنے کھلکھلانا شروع کر دیا. ماں نے اس بچے سے بات کرنے کی کوشش کی اور اسے پیار دیا جس طرح سے والدین اپنے بچے سے لاڈ کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. وہ بچہ ہر عمل کا جواب ہنس کر دینے لگتا ہے. اسی طرح سے ناظرین گرام ایسے بچوں کے اور بھی کئی واقعات اور معجزات انٹرنیٹ پر وائرل ہیں. ایک معجزہ بھارتی شہر پٹیالہ کا ہے. یہاں دیہاتی رنویر رہائش پذیر تھا. رنویر کا تعلق کٹر ہندو خاندان سے تھا. رنویر اپنے گھر میں ہی ایک کارخانے میں سرکاری ملازم تھا اور وہ مسلمانوں کا شدید دشمن بھی تھا. بابری مسجد کا نام تو ہم سب نے سن رکھا ہے. یہ مسجد وہ مسجد تھی جسے ہندوؤں نے یہ کہہ کر منہدم کر دیا تھا کہ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے اس مسجد کو ہندوؤں کی رام جنم بھومی یعنی پیدائش کی جگہ پر تعمیر کر دیا تھا. یہ مسجد بھارتی ریاست اتر پردیش میں تھی. بابری مسجد کو شہید کرنے والے ہندوؤں میں رنویر بھی شامل تھا. رنویر جو کہ کٹر ہندو مسلمانوں کا جانی دشمن تھا، لہٰذا اس نے بابری مسجد کو گرانے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. صرف یہی نہیں بلکہ اس کے گاؤں میں بھی جو مسجد تھی رنویر اور اس کے خاندان والے اس کے بہت خلاف تھی. رنویر مسلم دشمنی میں یہ بات بھول چکا تھا کہ اللہ چاہے تو کفر کے سائے میں بھی توحید کا نام لیوا موسیٰ کو پال سکتا ہے اور کوئی اس کا ایک بال بھی نہیں بگاڑ سکتا. ناظرین گرامی ہوا کچھ یوں کہ رنویر نے اذان کی آواز اپنے گھر آنے پر اپنے گاؤں کی مسجد کے مینار اور لاؤڈ اسپیکر کو توڑ دیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی صدا اس کے گھر میں داخل نہ ہو. اللہ رب العالمین کا کرشمہ دیکھے اسی ماہ رنویر کی بیوی کا پاؤں بھاری ہو گیا اور وہ انیچی ہو گئی. رنویر کی شادی کو 30 برس ہو گئے تھے لیکن اولاد نہیں تھی. اس نے یہ سنا تو فوراً مندر جا کر چڑھاوے چڑھانے لگا اور اپنے مندر میں اپنے بتوں کے سامنے شکر ادا کرنے لگا. 9 ماہ کا وقت گزرا تو بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو رنویر بہت خوش تھا کہ رام نے اس کی دعا کو سن لیا اور اس کی دعا کو قبول بھی کیا. لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا. رنویر کے گھر بیٹا پیدا ہوا. عام طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ رو رہا ہوتا ہے، لیکن رنویر کا بیٹا رو نہیں رہا تھا بلکہ حیرت انگیز طور پر اللہ اللہ کا ورد کر رہا تھا. یہ دیکھ کر رنویر کو پہلے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایک ہندو کے گھر میں اللہ کا نام لیوا بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ناظرین گرامی اس بچے کو مار بھی نہیں سکتا تھا کہ 30 سال بعد اس کو اولاد کی نعمت ملی تھی. رنویر کو خیال آیا کہ اس نے مسجد کے مینار اور لاؤڈ اسپیکر کو اس لیے توڑا تھا کہ اذان کی آواز سنائی نہ دے اور اللہ نے اس کے گھر کے اندر اس کے بیٹے کی زبان سے ہی اپنا نام ورد جاری کروا دیا. رنویر یہ معجزہ دیکھ کر فوراً اسلام قبول کر لیتا ہے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے لگتا ہے. اس کے ساتھ رنویر کے خاندان اور گاؤں کے بہت سارے لوگ تیزی کے ساتھ دائرۂ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور انہوں نے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دی جس کے بعد پورے بھارت میں کئی ہندو مسلمان ہو چکے ہیں. بے شک ناظرین کرام اللہ جسے چاہے ہدایت دینے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے. پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے. ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.